رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 3۔ مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے قضا یعنی فیصلہ کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قاضی صاحب، قاضی جو فیصلہ کر دیتا ہے۔ 3 لفظ چلیں یہ میں تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ تعبدو، اللہ اصل میں تھا ان اللہ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو الا ایاہ، مگر صرف اسی کی یعنی ایک اللہ کی۔ وبالوالدین احسانا، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے بالوالدین والدین کے ساتھ احسانا بہت اچھا سلوک کرنے کا۔ اما اگر یبلغن، بلغ یبلغ بلوغن پہنچنا، اما اگر تو پہنچ جائیں عندک تیرے پاس، الکبرا بڑی عمر، کبر تکبر کو کہتے ہیں، کبر عمر میں بڑے ہونے کو کہتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں پہنچ جائیں، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل تو مت کہہ لہما ان دونوں کے لیے افن، اف مت کر ان کے سامنے۔ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بات پر ناگواری کا اظہار کرنا، تو عربی میں اس کے لیے اف کا لفظ استعمال ہوتا تھا، کسی بھی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا تو وہ ہی اس میں داخل ہوگا۔ ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑک مت، والضحیٰ واللیل اذا سجا میں بھی ہے نا، واما السائل فلا تنہر، جو سائل مانگنے کے لیے آئے اس کو جھڑکے مت، جیسے بھکاری کو جھڑکا جاتا ہے نا چلو یہاں سے۔ ولا تنہرہما وقل لہما، اور کہہ ان دونوں کے لیے قولا کریما، ادب والی بات، کریم کہتے ہیں عزت دار کو نا، تو ایسا کلام جس سے عزت جھلک رہی ہو، تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے ان کے سامنے ادب سے بات کیا کر۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، خفض یخفض کا معنی جھکانا، خفض کہتے ہیں جھکنے کو، حدیث میں آتا ہے نا فی کل خفض ورفع، نمازوں کی کیفیت کے خفض میں بھی تکبیر کہتے تھے اور رفع میں بھی، تو خفض یخفض جھکنا، وَخْفِضْ لَهُمَا جھکانا، وَخْفِضْ لَهُمَا اور جھکا تو ان دونوں کے لیے والدین کے لیے، جناح الذل، جناح عربی میں پر کو کہتے ہیں، یہاں بازو مراد ہیں، ذل ذلت کو کہتے ہیں، ذلت کے بازوؤں کو، یعنی ذلت سے یہاں مراد ہے انکساری، عاجزی کے بازوؤں کو تو ان کے لیے جھکا، من الرحمہ شفقت سے، رحمت سے، یعنی ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا اس طور پر کہ اس سے شفقت جھلک رہی ہو، رحمت جھلک رہی ہو، تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا رہے، یہ ہم اردو میں آسان ترجمہ کریں گے کہ ان کے سامنے شفقت اور عاجزی کے ساتھ جھکا رہے، یعنی شفقت کا ترجمہ رحمت سے کیا ہے، اردو میں اس کو شفقت ہی کہتے ہیں، اور ذل کا ترجمہ سے ہم عاجزی سے کریں گے، یعنی ماں باپ کے سامنے عاجزی اور شفقت کے ساتھ تو جھکا رہے۔ وقل اور کہہ ربی، اے میرے رب، اصل میں تھا ربی، اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں پر رحم کر، کما ایسے، ربیا یربیو تربیتاً تربیت کرنا، پالنا، تو کما ربیا جیسے ان دونوں نے پالا، جیسے سبحا ہے نا تثنیہ کا صیغہ، کما ربیانی جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم تمہارا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا اگر تم ہوگے صالحین نیک، اگر تم ہوگے نیک، فإنہ تو بے شک وہ رب، کان للأوابین ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، اواب کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی رجوع کی کیا مطلب برائی سے لوٹ کر رجوع کرنے والے، تو ہے وہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفورا معاف کرنے والا۔ وآتی ذی القربی اور دے تو قرابت داروں کو، قرابت داروں کو بھی دے، کیا دے، حقہ ان کا حق دے، یعنی والدین کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، والمسکین اور غریب کو بھی اس کا حق دے، وابن السبیل اور مسافر کو بھی حق دے، ولا تبذر اور تبذیر نہ کر، تبذیرہ تبذیر کرتے ہوئے، یعنی یہ تبذیرہ وہی اسی کی تاکید ہے، بذر عربی میں بیج کو کہتے ہیں جو بکھیرے جاتے ہیں نا ایسے، تو بذر یبذر تبذیرا کا معنی ہوتا ہے بکھیرنا، کیا مطلب
کہ ایسے دولت کو ایسے لٹا نہیں، تو بکھیر نہیں، یعنی تبذیر نہ کر۔ تو تبذیر کا مطلب شریعت میں ہوتا ہے بے موقع خرچ کرنا، اڑانا دولت کو، جیسے لوگ فالتو چیزوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں نا، تو رشتہ داروں کو بھی دے، مسکین کو بھی دے، اور مسافروں پہ بھی خرچ کر، مگر اڑا نہیں پیسہ۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ ان المبذرین، بے شک دولت کو اڑانے والے لوگ، کانو اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان، اور ہے شیطان، لربہ، اپنے رب کے لیے، کفورا، ناشکرا۔ کفور ناشکرے کو کہتے ہیں۔ شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا، تو تم وہ کام مت کرو جو شیطان کرتا ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر، تُعْرِضَنَّ، اعرض يعرض اعراضا، اعراض کرنا، اگنور کرنا، اگر تم اعراض کرو، عنہم، ان میں سے کسی سے، یعنی ان سے، کن سے؟ رشتہ داروں سے، مسافروں سے اور غریبوں سے اعراض کرو، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی طرف سے کسی رحمت کے انتظار میں یا چاہت میں۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، ابھی آپ صرف ترجمہ سمجھیں کہ اگر تم ان میں سے کسی سے اعراض کرو اس امید پر کہ تمہیں رب کی کچھ رحمت ملنے والی ہے۔ ابتغاء کا معنی ہوتا ہے متلاشی، چاہنا یا تلاش کرنا، کہتے ہیں نا ابتغاء وجہ ربک، اپنے رب کے چہرے کی تلاش میں۔ تو اپنے رب کی رحمت کی امید میں یا طلب میں تم ان میں سے کسی سے اگر اعراض کرو، ایسی رحمت ترجوہا، جس کی تمہیں امید ہے، رجا یرجو، امید لگانا، جس کی تمہیں امید ہے، تو اس کی تلاش میں اگر تم ان میں سے کسی ایک سے اعراض کرو۔ اصل میں کچھ ترجمے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت تفسیر نہ بتاؤں تو ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب رشتہ داروں کو دینے کا وقت آئے لیکن وہ تم سے مانگ رہے ہیں، تم ان کو دے نہیں رہے، تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ اعراض کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس پیسے ہیں نہیں، لیکن تمہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمہیں یہ مل جائیں گے، بعد میں کہیں سے تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا۔ تو ابتغاء رحمت من ربک، تمہیں اپنے رب کی رحمت کی تلاش ہے، ایسی رحمت ترجوہ جس کی تمہیں امیدیں بھی ہیں، یعنی تلاش بھی ہے اور ساتھ میں تمہیں امید بھی ہے۔ تو اس امید کی بیس پہ تم اگر اعراض کر رہے ہو تو فقل لہم قولا میسورا، تو تم ان کے لیے بولا کرو آسان قول، اچھی بات۔ اچھی بات کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تمہارے پاس پیسے ہیں نہیں، لیکن تمہیں امید ہے کہ بعد میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا، تو فی الحال ان سے اچھی بات کہہ دیا کرو، یعنی دھتکارا نہ کرو ان کو، اچھی طرح سے اعراض کیا کرو، کوئی اچھا جملہ منہ سے نکال کے ان سے ایکسکیوز کیا کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ رکھ اپنے ہاتھ کو مغلولہ، باندھ کر، مغلول بندے ہوئے، ید عربی میں مؤنث ہے نا، اس لیے مغلول کے بجائے مغلولہ، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کی طرف۔ گردن کی طرف کا مطلب ہے گردن سے ہاتھ باندھ کے مت رکھ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ پھیلا اپنے ہاتھ کو، کل البسط، مکمل پھیلا دینا، ایسے پھیلا بھی نہیں اور ایسے گردن سے باندھ کے بھی مت رکھ۔ فَتَقْعُدَ، نتیجے میں ہوگا کیا؟ فَتَقْعُدَ، کہ تو بیٹھ جائے گا، ملومن، قابل ملامت ہو کے، محصوراً، تھکا ہارا ہو کے، حسرت والا ہو کے۔ حسرت والے کا کیا مطلب؟ جب تو ہاتھ اتنے پھیلائے گا تو کچھ دن میں زیرو پہ آ جائے گا، اور پھر لوگ بھی تجھے ملامت کریں گے، بھیک مانگے گا لوگوں سے، اور تھکا ہارا ہوگا، کسی کچھ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوگا تو، یعنی افسوس بھی ہوگا تجھے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، خبیراً، باخبر، بصیراً، دیکھنے والا، ان کے حالات بھی دیکھ رہا ہے اور ان کے حالات جانتا بھی ہے۔ یہ مختصر رکوع تھا، اس کا مختصر لفظی ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگ بیان کیے تھے۔ ایک تو وہ لوگ جو آخرت چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں دنیا کی عیش، دنیا کی عیاشی اور دنیا کے مزے مل جائیں، جیسے کافر ہے، آج بھی کافر کی یہی سوچ ہے، دنیا کی ترقی، سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی میں کمال، یہی ان کے نعرے ہیں اور اسی کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ آخرت انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیں گے ہم۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو عمل میں آخرت کے متلاشی ہوتے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نیت کیا ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جتنا کریں گے اس سے زیادہ اجر ہم دیں گے، اور یقینی اجر ملے گا ان کو۔ جیسے پچھلے رکوع میں تھا نا، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔
لیکن اللہ نے پھر کامیابی کی 4 شرطیں بیان کی تھیں کہ آخرت کا طلبگار بھی ہو، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس آخرت کی کوشش بھی کرے، اور پھر ایمان بھی ہو اس کا، یعنی کوشش بھی کرے اور کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش، اور پھر ایمان بھی ہو۔ تو اب وہ کوشش کیا ہے جو آخرت والی کوشش ہے؟ اس رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ان چیزوں سے غیر مسلم محروم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوشش میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی۔ تو اس میں 2 آرڈر دے دیے، ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں، غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے، ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت، اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا، تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں، تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں۔ تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا۔ اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں۔ بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں، بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں، یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے۔ یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہے ہیں نا، ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو، اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت میں نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے، اور اس کے بعد والدین۔ اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا، کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے، ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ایک ہے قضا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک ہے وصینا ہم نے وصیت کر دی ہے۔ تو امارہ تو عام آرڈر ہے، قضا اس سے اونچے درجے کی چیز ہے، اور وصیت اس سے بھی اونچے درجے کی چیز ہے۔ تو قرآن نے یہ دونوں قسم کے الفاظ ماں باپ کے لیے اور توحید کے لیے استعمال کیے۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں نا تم یہ کام کرو، تو اس میں اتنی تاکید نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو فیصلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے جج نے باقاعدہ دونوں فریق کے دلائل سن کر جب ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جا سکتا اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ظاہر تو اللہ کا فیصلہ بھی تو سپریم کورٹ سے بھی اوپر کا فیصلہ ہے نا۔ تو یہ انتہائی تاکیدی حکم کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ حکم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے، اگلا کہتا ہے کہ سر آپ میری بات سمجھیں، آپ نے مجھے آرڈر تو دیا لیکن اس میں تھوڑا سا سقم ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کسی سے مشورہ لے لیں۔ تو پھر جو آرڈر دینے والا ہے وہ دوبارہ سوچ لیتا ہے اس پر۔ لیکن جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، تو فیصلے کا مطلب اب تو اس پر عمل ہو کے رہے گا۔ تو قرآن نے توحید کے لیے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وصیت اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو یہ بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے۔ فیصلے میں پھر بھی تھوڑا بہت عقل کے درجے میں امکان ہے کہ شاید واپس لے لیا جائے، وصیت میں امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ وصیت کرتے ہیں تو اس کے بعد مر جاتے ہیں آپ، تو وہ پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے وہ حکم، اب وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حکم بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے، کیونکہ مرتے ہوئے انسان چھوٹی موٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا،
مرتے ہوئے انسان کو پتہ ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں سلیکٹڈ احکام ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے میرے بچوں کے لیے، جن پر عمل کرنا، میں ان باتوں کا اس کو حکم دوں گا۔ تو قرآن نے وصیت کا لفظ بھی استعمال کیا مجازن، اللہ تو وصیت نہیں کرتا، یعنی اللہ تو دنیا سے نہیں جائے گا، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن تاکید کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضا کا لفظ اور وصیت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں اللہ کی عبادت اور توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں احسان میں بار بار بتا چکا ہوں، کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا، یعنی بہت اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر بوڑھے والدین کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد ان سے خدمت لے رہی ہوتی ہے، جیسے باپ کما کے کھلا رہا ہوتا ہے، ماں گھر میں خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں معاملہ ہو جاتا ہے بالکل الٹا، اب وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہے، باپ ریٹائر ہو گیا ہے، اولاد کی ذمہ داری اب وہ کمائے، وہ اور پھر ریٹائر بھی ہو گئے، کما بھی نہیں رہا، اور پھر بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بوڑھا ہونے سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، تو وہ سوسائٹی کو بوجھ لگنے لگتے ہیں ایسے والدین، ماں بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، باپ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے اس کنڈیشن میں ماں باپ کے حقوق بیان کیا جس کنڈیشن میں غیر مسلم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے، وہ گھر سے ہی نکال دیتا ہے اس کو۔ اس حالت میں جب آپ کو ان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس حالت کو قرآن فوکس کرتا ہے کہ اس سنگین حالت میں تمہیں انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہاں چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اس سنگین حالت میں اللہ ان کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان والدین کے حقوق نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ حالت جس میں تمہارے لیے حقوق کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو، اس حالت میں قرآن تمہیں حقوق کی ادائیگی کا پابند کر رہا ہے، تو اس سے پہلے تو بطریق اولا تم پابند ہوگے ان کے حقوق ادا کرنے پر۔ تو وہ حقوق کیا ہیں؟ اما یبلغن، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عندک تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھاپے کو، تمہارے پاس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ والدین ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ دیکھیں قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں، لیکن قرآن نے عندک کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ بڑھاپے میں والدین رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کا بڑھاپا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے ان کا بڑھاپا۔ تو ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اف یہ ایک علامت ہے، عربی میں اف ایک ایسا جملہ ہوتا تھا جو ایک بے ادبی کا جملہ سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی بات پر جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو ایسے موقع پہ کسی بھی زبان میں جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اف کہا جائے گا۔ تو یہ ایک علامت ہے، میں بار بار بتاتا ہوں نا، قرآن جزیات بیان کر کے قاعدے بیان کرتا ہے، تو اف، تبھی ہم فقہا لکھتے ہیں کہ کسی زبان میں اف کا لفظ وہ توہین کے لیے نہ ہو بلکہ عزت کے لیے ہو، تو وہاں اف بولنا بالکل جائز ہوگا۔ تو اس کے میں اف کا لفظ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ استعمال کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ ان کو جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، آپ ان کے بات پر ناک منہ بنا رہے ہیں، تو یہ ایسا لفظ استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہوگا۔ فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف بھی مت کرو۔ اردو میں یہ اف اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت۔ جھڑکو کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کی بات پہ جب ایسے رد کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کہ سامنے والا اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگے، اس عمل کو عربی میں نہر کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی فقیر آپ کے گھر آتا ہے، آپ چلو بھائی جاؤ یہاں سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس طرح سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ کسی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا، ایک ہوتا ہے بھائی چلو یہاں سے۔ جیسے ہم صبح و شام اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، دفع ہو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ تو لا تنہرہما، اللہ کہتے ہیں ان کو کسی بات پہ تم نے جھڑکنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اس لفظ میں لا تنہرہما میں اور لا تقل لہما افن میں یہ ہے کہ توہین نہیں کرنی۔ اب کیا مطلب توہین نہیں کرنی؟ تو کیا نیوٹرل رہنا ہے ان کے سامنے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، نیوٹرل بھی نہیں رہنا، بلکہ قل لہما قولا کریما، ان کے سامنے عزت والی بات کرنی ہے، ادب والی بات کرنی ہے۔
ایک یعنی 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نہ انسلٹ کر رہے ہیں نہ اس کو ادب دے رہے ہیں. جیسے نیوٹرل لوگ دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں, ہم نہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگلے کو رسپیکٹ دیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بات کرنی ہے کریم, عزت والی بات, ادب والی بات. تو اس کا عام ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ادب سے ان سے بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو اللہ نے زبان سے کیسے پیش آنا ہے اس کا طریقہ بتایا. زبان کے کیا احکام ہے, والدین کے سامنے کس لینگویج میں, کس زبان میں آپ نے, کس ٹون میں آپ نے بات کرنی ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے والدین کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, جو ذلت کے بازو ہیں, عاجزی کے بازو ہیں, وہ تم نے ان کے سامنے جھکانے ہیں, من الرحمہ, شفقت سے. یعنی جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوگے, ان سے پیش آؤ گے, تو ایسے پیش آؤ گے کہ تمہاری باڈی کو اور تمہارے جسم کو دیکھ کے لگ رہا ہو کہ اس میں عاجزی بھی جھلک رہی ہے اور والدین کے ساتھ شفقت اور رحمت بھی جھلک رہی, تمہیں ان پہ پیار بھی آ رہا ہے. بعض دفعہ عاجزی ہوتی ہے, جیسے باس کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ, لیکن پیار نہیں ہوتا, محبت نہیں ہوتی اس میں. بعض دفعہ محبت ہوتی ہے لیکن عاجزی, جیسے بیوی سے انسان بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی, یا اپنے بچوں سے بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی, لیکن عاجزی نہیں ہوگی. تو والدین کے ساتھ جب بات ہوگی تو من جناح الذل بھی ہو, یعنی عاجزی بھی ہو, اور رحمت بھی ہو, یعنی شفقت اور عاجزی اور محبت دونوں کا مجموعہ تمہاری جسم سے جھلک رہا ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, یہ تو وہ ادب ہے جو تم نے اپنے قول سے اور اپنے جسم سے کرنا ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے, کیونکہ اتنا کچھ کر کے بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو انہوں نے تم پر بچپن میں احسانات کیے ہیں, ان احسانات کا تم دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتے. یعنی ایک وہم ہوتا ہے نا کہ شاید اگر ہم یہ والدین کے ساتھ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو شاید ہم نے دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا. اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے, تم نہیں دے سکتے, جو انہوں نے بچپن میں تم پر احسانات کیے. اس لیے تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اور یوں کہا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما, کما ربیانی صغیرہ, جیسے کہ جب میں بچہ تھا ان دونوں نے میری تربیت کی ہے, تربیت جسمانی بھی اور روحانی بھی. کیسے پالا پوسا ہے بچپن میں, کس طرح باپ نے ماں کو شیلٹر دیا اور کما کے لاتا رہا اس بچے کے لیے, اور کس طرح ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی رہی, اور کس طرح راتوں کو اس کے لیے جاگتی رہی. اور قرآن کے مطابق 2.5 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں ماں دن اور رات ایک کر دیتی ہے. حملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال کا عرصہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے جس میں ماں سب کچھ بھلا کے اس بچے کی تربیت میں لگی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, پھر اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں مانگا کرو. تو فقہاء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت سے مفہوم یہ ہوتا ہے, کیونکہ قرآن میں آرڈر دیا ہے نا ان کے لیے دعا مانگنے کا, تو کم سے کم ایک دفعہ تو یہ دعا مانگنا بہت سے فقہاء کہتے ہیں فرض ہیں, اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لینا یہ سنت اور تاکیدی حکم ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یعنی اس میں اور زیادہ تاکید کر دی کہ یہ سارے احکام پر تم نے دل و جان سے عمل کرنا ہے, اس کو پینلٹی یا بوجھ سمجھ کے عمل نہیں کرنا کہ ایک اسلام نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا ہے. تو تمہارے دل میں اگر الٹے سیدھے خیالات آئیں گے تو تمہارا رب بھی یہ خیالات بھی جانتا ہے, لہذا دل و جان سے اس حکم پر اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے ان تکونوا صالحین, اب چونکہ اتنی زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی بیان کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے انسان جہاں والدین کے حقوق کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں اس میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت سخت احکام اللہ نے دے دیے, تو ہم سے تو اس پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا, اور اس کے نتیجے میں کہیں جہنم کی آگ میں نہ ہم چلے جائیں. تو اگلی آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک بنو گے, فإنہ کان للأوابین غفورا, تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور بھی ہے. کیا مطلب؟ تم ان احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرو اور نیک بنو. اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دیکھیں ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن اللہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ جب بھی کوئی گناہ بیان ہو قرآن یہ کہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دے گا. قرآن کی ایسی عادت نہیں ہے,
لیکن اسپیشل والدین کے جہاں حقوق اللہ نے بیان کیے وہاں اللہ توبہ کا اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں مفسرین کہ والدین کے ساتھ چونکہ رہنا بہت عرصہ ہے، انسان جس کے ساتھ کم رہتا ہے نا، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، اور والدین کے ساتھ صبح و شام انسان رہتا ہے، پھر بعض دفعہ والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے اس میں کوئی یعنی اس کے ثبوت ہمیں ملتا ہے، تاریخ سے بھی ملتا ہے، مشاہدوں سے بھی ملتا ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو والدین کی طرف سے بھی بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے جس میں انسان کی طرف سے جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اعتدال سے بڑا ہوا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، ان حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو مایوس مت ہونا بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان اگر کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لے، تو اگر یہ عمل کبھی کبھار ہوتا ہے نا، تو اللہ سے بھی معافی مانگے، ماں باپ سے بھی معافی مانگے، اور پھر اس کو بھول جائے، پھر مسلط نہ کرے اپنے اوپر کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو مسلط کر لیتے ہیں تو پھر مایوسی کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ ڈپریشن ہی ختم کرنے کے لیے بتایا ہمیں کہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھار، تو ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی۔ اور اگر یہ عادت پڑ چکی ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے، یا ماں باپ کی طرف سے زیادتی اتنی ہو رہی ہے کہ بار بار آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ کوشش تو کنٹرول کرنے پر کرے، لیکن پھر صرف اللہ سے توبہ کر لینا کافی ہے، کیونکہ بار بار جب آپ انسان سے معافی مانگتے ہیں نا تو انسان بھی تنگ ہوتا ہے اس عمل سے، بلکہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے کہ تیرا تو کام ہی یہی ہے۔ تو پھر صرف اللہ سے توبہ کی جائے، اور پھر لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے کہ میں کس طرح سے اپنی زبان پہ کنٹرول کروں۔ اور اس کے علماء نے مختلف نسخے بیان کیے ہیں کہ جب بھی آپ بد کلامی کریں، بد تہذیبی کریں، تو آپ کو چاہیے کہ کچھ رقم صدقہ کر دیں، یا چند 2 رکعت نماز اپنے اوپر لازم کریں، یعنی کوئی سزا دیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ برائی چھوٹے۔ اور ایک بات جو سوسائٹی کے حالات کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہے وہ میں یہیں بیان کر دیتا ہوں، میں بھول نہ جاؤں، کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے واقعی زیادتی اتنی ہوتی ہے اولاد پر کہ وہ بہت زیادہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چند کیسز ہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، زیادہ تر اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں، زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں والدین پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جب اسلام ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے اور لبرلزم آ رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ جو بد تہذیبی آ رہی ہے یونیورسٹیوں اور کالجز میں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے باپ کو باپ سمجھنا، ماں کو ماں سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہماری ینگ جنریشن آج کل اس کی نظر میں والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو اولاد کو باپ بنا کے جس نے رکھا ہوا ہو۔ یعنی آج اگر کسی گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا، تو وہ باپ ہوگا جس نے اولاد کو باپ بنایا ہوا ہو، تو اس ابا کو تو لوگ مانتے ہیں۔ جو باپ گھر میں باپ بن کے رہے گا اس کی ویلیو نہیں ہے، جو ماں گھر میں ماں بن کے رہے گی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ تو لیکن کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کہیں واقعی والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ حتی الامکان برداشت کیا جائے، لیکن اگر برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر والدین سے الگ رہا جائے ایسی صورت میں، کیونکہ بار بار ان کی حق تلفی ہوگی، زبان درازی ہوگی، پھر آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں پھر بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائے انسان، کیونکہ پھر بار کیونکہ ناقابل برداشت تو ظاہر ہے انسان کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ تو ایسے ہمارے سامنے بہت کیسز آئے ہیں کہ ماں نے اتنی زیادتی کی یا باپ نے اتنی زیادتی کی، اولاد کو بالکل نفسیاتی مریض بنا دیا، تو اور پھر اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلانے لگی، وہ بھی غلط ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ گھروں میں بہت فساد ہوتا ہے۔ تو جب کوئی خطرناک حد تک خدا نخواستہ نوبت پہنچ رہی ہو تو پھر والدین سے بلوغت کے بعد علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ الگ رہیں اور پھر ان سے تھوڑا سا ریزرو رہیں، مالی لحاظ سے ان کے حقوق سارے ادا کرتے رہیں اور کبھی کبھار ان سے ملتے رہیں، ان کی خیریت پوچھتے رہیں، لیکن پھر اتنا قریبی تعلق نہ رکھیں جس سے ڈپریشن میں جانا شروع ہوں یا ان کی حق تلفی پہلے سے بھی زیادہ شروع ہو جائے، تو یہ پھر زیادہ خطرناک، لیکن ایسے بہت ہی کم کیسز ہوتے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے رشتہ داروں کا۔ میں نے بتایا تھا نا، ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو آخرت کی کوششیں ہیں، تو آخرت کی کوششوں میں سب سے پہلے توحید، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت اور توحید، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد قرابت داروں کے ساتھ۔ تو یہ چیز بھی آپ کو ان لوگوں میں نظر نہیں آئے گی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان میں بھی قرابت داری کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات، قرابت داری کا نظام ہی ختم ہو گیا۔
اب قرابت داروں میں بھائی بہنیں ہیں، پھر دادا دادی نانا نانی تو والدین ہی میں آتے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، چچا خالہ ماموں بھتیجے بھانجے، یہ سارے قرابت داروں کی ایک فہرست ہے۔ لیکن آپ دیکھیں غیر مسلموں میں یہ سب قرابت داری ختم ہو گئی۔ جب قرابت داری نہیں رہی تو ان کے حقوق کہاں سے ہوں گے؟ تو جو آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں یا آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور رشتے وجود میں آتے ہیں شادی بیاہ سے، نکاح سے اور اولاد کی کثرت سے۔ تو یہ سب چیزیں ان آیتوں میں خود بخود اس مفہوم میں داخل ہیں۔ میں جو اتنا نکاح کو اور اولاد کی کثرت کو پروموٹ کرتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے اس کے بغیر، اسلامی نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ وہ حقوق جو قرآن نے ہمیں بیان کیے ہیں، ان کی ادائیگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلام ایک خاندان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس خاندان کو کہ پھر حقوق متعین کر کے ان حقوق کی ادائیگی کرواتا ہے آپ سے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو بھی دے، حقہ، ان کا حق۔ وہ حق مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ مالی حق کیا ہے؟ ایک تو واجب حق ہے، وہ واجب حق ہے جس کو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نان نفقہ جو ہے نا، نان نفقہ عورت کا ٹوٹلی شوہر پر ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے باپ پر ہے، اور اولاد کا ٹوٹلی نان نفقہ جب تک لڑکا بالغ نہیں ہوتا باپ پر ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اور بیٹی بالغ ہونے کے بعد بھی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کا نان نفقہ ٹوٹلی اس کے باپ پر ہے۔ یہ اسلام نے بیان کیے، ان کے دلائل میں کئی بار دے چکا ہوں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کا باپ نہیں ہے، والد کا انتقال ہو گیا، تو اب نان نفقہ کس پر آئے گا؟ تو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ دیکھا جائے گا کہ کسی شخص کی ڈیتھ کے بعد، کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا اس کے وارثین میں سے، اس کی وراثت میں سے کس کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ جو جتنا حصہ اس کے وارثین کو ملے گا، ان وارثین پر اس کے نان نفقے کا اتنے % واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر زید ایک شخص ہے، اس کی موت ہوئی، اور زید کی موت کے بعد، یعنی زید ایک شخص ہے، اس کی آگے اولاد ہے نا، زید کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس کو ہم اور آسان کر دیتے ہیں کہ زید ایک شخص ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے باپ نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، یا باپ ہے یا باپ نہیں ہے لیکن ماں ہے، بلکہ اور آسان کرنے کے لیے میں صرف بہن بھائی بتاتا ہوں تاکہ وراثت کی تقسیم کے مسئلہ سمجھانے میں آسانی ہو۔ زید کی ڈیتھ ہوئی، اس کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، تو اب اس کی وراثت جائے گی 2 بھائیوں اور 2 بہنوں میں۔ 2 بھائیوں کو ڈبل ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا۔ اب فرض کر لیں کہ اس نے 1 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، تو 1 لاکھ میں سے اس کے 2 بھائیوں کو جو ملے گا، 2 دونی 4 5 6، تو 1 لاکھ کے ٹوٹل 6 حصے کیے جائیں گے، 6 حصے، اور 6 میں سے ہم دیں گے 1.5 لاکھ کر لیتے ہیں تاکہ 1.5 لاکھ کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا آسان ہے نا۔ زید کی ڈیتھ ہوئی، اس نے وراثت میں 1.5 لاکھ روپے چھوڑے، اور اس کے وارثوں میں 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، تو 2 بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا، تو 1 بھائی جو ہے وہ 2 بہنوں کے برابر، یعنی ہم نے اس کے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، تو ایک حصہ آئے گا 25,000 روپے، تو ایک بہن کو وراثت ملے گی 25,000 اور ایک بھائی کو وراثت ملے گی 50,000، تو 2 بھائیوں میں 50,000 ہو گئے، 1 لاکھ پورا ہوا، اور 2 بہنوں میں 25,000 چلے گئے، تو یہ ان کی ٹوٹل وراثت تقسیم ہوگی۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زید کے مرنے کے بعد وارثوں کو جو حصہ مل رہا ہے وہ ایک کو 50,000، ایک کو 50,000، ایک کو 25,000، ایک کو 25,000، یعنی ایک بہن کے حصے میں 1/6 آ رہا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، ایک بہن کے حصے میں جو وراثت آ رہی ہے وہ 1/6 آ رہی ہے، یعنی ٹوٹل وراثت کا 6واں حصہ آ رہا ہے، اور بھائی کے حصے میں ٹوٹل وراثت کا 3واں حصہ آ رہا ہے، 1/3۔ اب سمجھیں، اگر یہ زید کی ڈیتھ نہ ہوئی، یہ زندہ ہے اور یہ بیچارہ اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا، اس کے پاس کمانے کے ذرائع نہیں ہیں، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ مر جاتا تو بہنوں پہ 1/6 آتا اور بھائیوں پہ 1/3 آتا، تو اس کا ٹوٹل مہینے کا جو نان نفقہ ہے وہ جتنا اماؤنٹ بنتا ہے اس اماؤنٹ میں اس کے بھائیوں کے ذمے 1/3 خرچہ ہے ہر بھائی کے ذمے، اور ہر بہن کے ذمے 1/6 خرچہ ہے۔ یعنی اگر اس کا نان نفقہ ایک مہینے کا
75,000 بنتا ہے نا, 75,000 میں اس کے خرچے ادا ہو رہے ہیں, تو 75,000 کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے گا کہ ہر بھائی پر اس 75,000 کا 1/3 اس سے لیا جائے گا اور بہنوں سے 1/6 لیا جائے گا. لیکن یہ ان وارثوں سے لیا جاتا ہے جو کما رہے ہوں, جو کما نہیں رہے ہوں ان سے نہیں لیا جاتا. عام طور پر لڑکیاں نہیں کماتی ہیں اور اسلام میں کمانے کی ان کو ترغیب بھی نہیں ہے, تو اگر وہ کمائی نہیں رہی ہیں تو پھر یہ سارا خرچہ بھائیوں پہ آئے گا. تو وعلی الوارث مثل ذالک کا مطلب سمجھیں جو سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر ٹوٹلی خرچہ تو باپ پر ہوتا ہے, لیکن اگر باپ نہیں ہے نا تو کوئی بھی شخص جو معذور ہو سوسائٹی میں, یا کوئی بھی شخص جو کما نہ رہا ہو, بے روزگار ہو, کمانے کی طاقت نہ اس کے اندر, تو پھر اس کا خرچہ اس کے وارثوں میں سے ان وارثوں پر جو کما رہے ہوں, جو خود محتاج نہ ہو, ان وارثوں پر ان کے وراثتی حصے کے بقدر آتا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس وارث سے ان کو ملتا کتنا. تو شریعت کہتی ہے کہ مر جاتا تو وراثت لینے آ جاتے نا سارے, تو اب یہ زندہ ہے تو پھر ان کا خرچہ بھی ان کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کے بقدر ڈالا جائے گا, جو میں نے آپ کو ایک اصول اور ضابطہ بتایا. یہ بھی آپ دیکھیں اسلام کی خوبی ہے. یورپ میں, امریکہ میں سارا خرچہ ٹوٹلی اسٹیٹ کے ذمے ہوتا ہے. کوئی بھی معذور ہو تو اسٹیٹ پالتی ہے اس کو. وجہ کیا ہے؟ ریلیشن ختم. اسٹیٹ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بوڑھوں کی اور ان معذوروں کی کیئر نہیں کی تو روڈ پہ پڑے ہوئے ہوں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کو, تو سوسائٹی نہیں پوچھے گی ان کو. جبکہ اسلام نے اسٹیٹ پہ نہیں ڈالا. اسٹیٹ کا کام ہے حقوق کا تحفظ, یعنی اسٹیٹ یہ تو دیکھے گی کہ جب زید زندہ ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بھائی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اسٹیٹ کا کام ہے اس قانون کی نگرانی کرنا. اگر بھائی نہیں دے رہے تو اسٹیٹ مجبور کرے گی, ان پہ کیس کر کے ان کی تنخواہ سے پیسے کاٹ کے اس معذور کو دیے جائیں گے. اسٹیٹ بیت المال سے نہیں دے گی. دے تو اچھی بات ہے, لیکن اصل خرچہ ان کے اوپر ہوگا. اصل خرچہ یعنی ان سے پہلے نکلوائے گی. تو یہ ہے ایک اسلامی سسٹم میں, اسلامی نظام میں, اور ایک غیر مسلموں کے نظام میں فرق, کہ وہاں سارا سب کچھ اسٹیٹ کے ذمہ ڈال دیا ہے. تو اسٹیٹ کے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں, آپس کے تعلقات بالکل ختم ہو گئے. تو وہی میں بار بار جو کہتا ہوں, کتوں سے تعلقات اور انسانوں سے, انسان تو ہے ہی نہیں سوائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے, یہ نظام ہے. تو اسلام اس نظام کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, قرابت داروں کو ان کا حق تمہیں دینا پڑے گا. جو حق, یہ واجب حق ہے جو میں نے بتایا. اور ایک حق وہ ہے جو مستحب ہے, یعنی نان نفقہ تو جو زندگی کے لوازمات ہیں وہ تو ضروری ہیں, اور ایک مستحب ہے کہ جتنا دو گے اتنا زیادہ ثواب ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ایک بھائی بے روزگار ہوتا ہے تو دوسرا پوچھتا ہی نہیں اس کو. کوئی معذور ہو جائے پوچھتا ہی نہیں اس کو, کوئی کرائسس میں آ جائے پوچھتا ہی نہیں اس کو, بلکہ وہ مانگتا ہے تو بھی نہیں دیتے اس کو. وہ کہتے ہیں میں کیوں دوں بھائی, میرا اپنا پیسہ ہے. تو یہ غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے آپ کو ان قرابت داروں کو ان کا حق دینا پڑے گا. تو یہ ان کا رائٹ ہے, وہ آپ سے ایسی کنڈیشن میں مانگ سکتے ہیں, بلکہ بغیر مانگے آپ قانوناً پابند ہیں ان کو دینے کے. تو یہ اصول ہیں, ضابطے ہیں, قرآن نے بیان کیے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکین وابن السبیل, اور غریبوں کو بھی ان کا حق دو اور مسافروں کو بھی. غریبوں کا حق کیا ہے؟ ایک تو زکوٰۃ ہے, وہ واجب ہے آپ کے اوپر, صدقات واجبہ واجب ہیں آپ کے اوپر. اور ایک حق یہ ہے, اس کا اسپیسیفک کوئی اماؤنٹ شریعت نے متعین نہیں کیا, بلکہ اس کا تعلق ہے اس کی ضرورت پر. بعض دفعہ وہ آپ پر واجب بھی ہوگا. مثال کے طور پر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو اس کی جان بچانا فرض ہے آپ پر, آپ کو پر لازم ہے کہ آپ اس کو کھلائیں تاکہ اس کی جان بچے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اضافی ضرورت ہے, یعنی وہ مرے گا تو نہیں, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو اور اچھی لائف گزارے گا, تو پھر یہ مستحب کے درجے میں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئیں. وابن السبیل, اور مسافروں کے ساتھ بھی. پہلے زمانے میں مسافر ہونا بہت ٹف کام تھا. آدمی اپنے گھر سے دور ہوتا تھا, بینکوں کا نظام نہیں تھا کہ آپ جہاں بھی ہیں اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں. تو مسافر کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی بہت محتاج ہوتا ہے, تو اللہ نے اس کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کا حکم دیا. ہماری سوسائٹی میں کوئی اننون پرسن آیا ہوا ہو جو حالات جانتا نہ ہو, آپ دیکھیں ٹیکسی ڈرائیور اس کو کیسا لوٹتے ہیں. پتہ چل جائے نا کہ اجنبی ہے, دوسرے ملک سے آیا, اس کو یہاں کے ریٹ معلوم نہیں ہے, تو کتنی بدتمیزی کرتے ہیں اس کے ساتھ, اور کیسے اس کو زیادہ ڈبل ریٹ بتاتے ہیں. تو قرآن اس چیز سے بھی منع کر رہا ہے کہ مسافروں کو ان کا حق دو. ان کا حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو اچھے سلوک میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کی بے وقوفی سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, لیکن قرآن کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ حقوق کی ادائیگی میں تم تبذیر شروع کر دو. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ لٹانا. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. اسراف کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی آمدن سے زائد خرچ کرنا شروع کر دے کہ کل خود بھیکاری بن جائے. اور تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ نہ کرو. مثال کے طور پر آپ کے بھائی نے کہا کہ جی میری شادی ہے اور اس میں نے دھوم دھڑکے کا انتظام کیا ہے,
اب آپ کو بھائی کے حقوق یاد آئے اور آپ نے لاکھوں روپے بھائی کی شادی پہ اڑا دیے یا اس کو دے دیے، تو یہ بے موقع خرچ ہے، تو یہ حقوق میں داخل نہیں ہے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں دے رہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نمود و نمائش کے لیے اڑا رہے ہیں پیسہ۔ تو قرآن نے صاف منع کر دیا کہ بے موقع خرچ نہیں کرنا ہے تم نے۔ بکھیرنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سخاوت نہ کریں، یہ ایک خاص ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے بے موقع خرچ۔ تو بے موقع خرچ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ میں خرچ نہ کرو، شراب میں، کباب میں، ناچ گانے میں، اور ایک ایسی چیز میں خرچ نہ کرو جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ۔ کیرم بورڈ، سنوکر، پان، گٹکے، سگریٹ، یہ سب بے موقع خرچ ہیں۔ اور جو ایسی تفریح جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں، کرکٹ کے میچوں پہ سارا دن ٹکٹ خرید کے بیٹھتے ہیں اور سارا دن اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بے موقع خرچ ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے دولت دی ہے تو آپ کو اس کی قدر کرنی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے حقوق، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے ابن سبیل ہو، مسافر ہو، چاہے رشتہ دار ہو، تو اس میں اس کی ضرورت پہ خرچ کرنا ہے، ایسی جگہوں پہ خرچ نہیں کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور دوسری جگہ پر اسراف سے منع کیا گیا۔ اسراف کا مطلب خرچ بھی اتنا کرنا ہے کہ خود کہیں بھکاری نہ بن جاؤ کل۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو لوگ دولت کو ناحق اڑاتے ہیں، بے موقع خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ علماء نے ایک علمی نکتے کی بات بیان کی ہے کہ ان کو شیطان اس لیے کہا گیا کہ شیطان کو اللہ نے عقل دی تھی، اس نے بے موقع استعمال کی۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے وہاں عقل استعمال کی کہ میں مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، حالانکہ جب اللہ آرڈر دے رہا ہے تو عقل استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے وہاں پر۔ تو جیسے عقل ایک قوت ہے، شیطان نے بے موقع استعمال کیا، تو جن کے پاس دولت ہے، یہ دولت بھی ایک قوت ہے، آپ اس کو اگر بے موقع استعمال کرو گے تو آپ میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اللہ کہتے ہیں شیطان تو رب کا ناشکرا تھا، تم وہ کام مت کرو جو شیطان کرتا ہے۔ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 2 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 2 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اس والی آیت سے اس کی انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔